السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالد عمر ہے اور آج میں آپ کے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ان الفاظ کی۔ میں نے اس سے پہلے ٹویٹر پہ بھی یہ سوال کیا تھا کہ کچھ الفاظ ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ہمارے جو ہمسایہ ہے اس کی جو زبان ہے اس کے مطابق زیادہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں یا فلم دیکھتے رہیں، تو وہ استعمال میں آ گئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو صحیح یا درست کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک لفظ ہے جو بہت استعمال ہو رہا ہے، اور وہ تقریباً 15 سال سے زیادہ، میں کہتا ہوں تقریباً 20 سال سے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ لفظ ہے شروعات۔ یہ شروعات کہاں سے آ گئی؟ اردو زبان میں 3 خوبصورت الفاظ ہیں، ایک شروع، ایک آغاز اور ایک ابتدا۔ دیکھیں آپ، یہ 3 کسی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے آج کی جو کارروائی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا پاک نام یعنی قرآن پاک سے تلاوت کریں گے۔ آپ نے لفظ استعمال کیا ہے شروع۔ تلاوت ہو گئی، کسی اسکول میں ہے، کسی کالج میں ہے، کسی یونیورسٹی میں ہے، کسی جگہ ہے، کسی انسٹیٹیوٹ میں ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اردو میں ہی بول رہے ہیں تو آپ کہیں گے آج کی کارروائی کا آغاز یا آج کی کارروائی کی ابتدا۔ یہ دوسرا لفظ ہے، ابتدا، اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہو چکی ہے۔ اب میں اور پھر جو بھی کہنا چاہتے ہیں، اب یہ 3 خوبصورت لفظ شروع، آغاز، ابتدا ہماری اردو زبان میں ہیں۔ ان کو چھوڑ کے شروعات کہاں سے آ گئی؟ سوچیں۔ نمبر 2، اس طرح کے الفاظ بہت استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ تقریباً زیادہ عرصہ نہیں ہے، یہ تقریباً کوئی 10-12 سال سے ہے، بلکہ اس سے بھی کم شاید۔ صبح میں میں ناشتہ کرتا ہوں، دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں پوری طرح سے، اور رات میں رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ میں کوئی ڈائٹنگ نہیں کرتا۔ کیا آپ لوگ بول رہے ہیں آج کل صبح میں صرف چائے کی ایک پیالی لیتا ہوں، دوپہر میں سلاد لیتا ہوں، اور رات میں پورا کھانا کھاتا ہوں۔ یہ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ ہمارے جو ہمسائے ہیں اور نیبر، یہ لفظ بول رہے ہیں، وہ انگلش سے ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، پوری قوم وہ انگریزی بول رہی ہے۔ جب آپ انگلش میں کہتے ہیں ان دا مارننگ، انہوں نے اس سے لے لیا ان دا آفٹر نون اور ایٹ نائٹ۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ آپ بولتے ہیں، آپ جا رہے ہیں کراکرم ہائی وے پہ، ہر دوسرا پاکستانی پچھلے سال 2019 میں سفر کر رہا ہے۔ کاغان جا رہے ہیں، پاکستان کے خوبصورت مقام، بابو سر، اس کے بعد پھر کراکرم ہائی وے کے ساتھ ساتھ گلگت، آگے خنجراب، چینی بارڈر تک جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ سکردو جا رہے ہیں، روڈ سے جا رہے ہیں، ایئر سے جا رہے ہیں، ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں۔ آپ بائی روڈ جا رہے ہیں، آپ نے اسلام آباد سے یا راولپنڈی سے شروع کیا، اور لمبا راستہ ہے۔ شاید آپ جلدی صبح نہیں اپنے سفر کا آغاز نہ کر سکے۔ آپ جو گلگت پہنچتے ہیں تو جو آپ کا گروپ ہے، آپ نے جانا تھا آگے تک، سکردو تک، آپ سکردو جا رہے ہیں مثالاً، تو آپ کہتے ہیں میرے خیال میں رات ہم یہاں آرام کرتے ہیں اور صبح سویرے سکردو کے لیے نکل جائیں گے، اور اس میں کہاں آیا؟ صبح میں ہم وہاں نکل جائیں گے، کیوں؟ دوائی دے رہا ہے ڈاکٹر کسی کو، اور کہہ رہا ہے صبح، دوپہر اور رات کو کھانے کے بعد آپ نے ایک گولی لینی ہے۔ ڈاکٹر کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صبح میں ایک گولی، دوپہر میں ایک گولی، رات میں ایک گولی۔
تیسرا لفظ، یہ اب کوئی اس کو بھی 8 9 10 سال ہو گئے، اتنا خوبصورت لفظ ہے شادی اردو میں. انگلش کا ورڈ ہے ٹرانسلیشن سے مطلب آپ شادی، انگلش میں ہم بولتے ہیں میرج. آپ کہتے ہیں شادی کے رشتے میں شادی کرنا ایک شخص کے لیے لازمی ہے. آپ کیا لکھ رہے ہیں آج کل کارڈز کے اوپر، جو شادی کے انویٹیشن کارڈز ہیں اس کے اوپر لکھ رہے ہیں مہندی، ایک ڈیٹ دیتے ہیں، شادی نہیں لکھتے. پھر لکھتے ہیں بارات، اس سے اگلا دن یا اگلی رات کو، اور اس کی جگہ بتاتے ہیں اور ٹائم بتاتے ہیں. اور تیسرے دن آپ لکھتے ہیں ولیمہ. لفظ شادی غائب ہے. ابھی سے 20-30 سال کے بعد دادا دادی سے ان کے جو پوتے پوتیاں ہیں، گرینڈ چلڈرن ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے دادا آپ کی بارات کو کتنے سال ہو گئے؟ فارم تبدیل ہو جائیں گے، میرڈ اور سنگل انگلش میں لکھا ہوا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ آج کل ہے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، اس کے بعد اسٹروک اوبلیک ڈالا ہوتا ہے. آپ کاٹ دیتے ہیں اگر شادی شدہ ہیں تو آپ غیر شادی شدہ کو کاٹ دیتے ہیں. اس کے بجائے آپ کو فارم میں لکھنا پڑے گا بارات شدہ یا غیر بارات شدہ. وائی؟ اب میں بارات کے عمل کو آپ کو بتاتا ہوں. دلہا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، سب پہنچ سکے ٹائم پہ، عام طور پر پہنچتے نہیں ہیں پاکستانی ہم لوگ. اور جو جس جگہ لڑکی والوں کی جگہ ہے جہاں انہوں نے آپ کو بلایا ہے شادی کے فنکشن کے لیے، آپ کہتے ہیں ہم اپنا ایڈریس دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں کے لیے بارات اتنے بجے روانہ ہوگی. آپ لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں دلہا والے اور دلہا خود بھی، تو وہ باہر ان کا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں فوراً اندر سے آواز دیتے ہیں بارات آ گئی. ان کو ریسیو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں رشتہ دار اور ان کے ماں باپ بچی کے، اور اس کے بعد آپ اندر جا کے ایک اسٹیج سا بنایا ہوتا ہے، کوئی زیادہ مطلب بہت زیادہ خوبصورت بناتا ہے، کوئی بالکل سادہ بناتا ہے، اس کے اوپر آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو عمل ہے گھر سے جانا، دلہا کے گھر سے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس جگہ جہاں شادی ہو رہی ہے، اس عمل کو بارات بولتے ہیں. جو ہی آپ اندر چلے گئے وہ جو فنکشن ہے اس کو شادی بولتے ہیں، اس کو بارات نہیں بولتے نہیں تھے ہم لوگوں نے جب شادی ہوئی. اور اس زمانے میں تو مہندی کے جو فنکشن تھا اس میں لڑکے نہیں جاتے تھے، دلہا گھر رہتا تھا، میں خود گھر رہا ہوں، اور یہ لڑکیوں کا فنکشن ہوتا تھا. اب ٹائم کے ساتھ یہ سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. تو پلیز برائے مہربانی بارات لفظ کو شادی کے بجائے پورا کارڈز کے اوپر آپ لکھیں شادی، بارات ختم کر دیں. بارات کا تو فنکشن ختم ہو گیا. وہ جو شادی ہے عام طور پہ آج کل یہ ہے رواج کہ نکاح صبح کر لیتے ہیں، دوپہر کر لیتے ہیں اگر رات کا فنکشن ہے شادی کا، اور یا ایک دن پہلے کر دیتے ہیں، یا صرف نکاح ہو چکا ہوتا ہے اور یہ رخصتی ہے. رخصتی شادی ہے، مطلب شادی ہو گئی، اس کے بعد جب دلہن وہاں سے چلتی ہے تو رخصتی ہو جاتی ہے. شادی کا لاسٹ آخری یہ ہے جو آپ بولے نا عمل، ایکٹ، اور ولیمہ الگ ہے. تو یہ کچھ الفاظ ہیں بہت سادہ. اور دوسرا ہے پاکستان کے عوام یا پاکستان کی عوام. ابھی تک تو میں 20 سال پہلے تک تو یہی سنتا رہا ہوں کہ پاکستان کے غیور عوام جمع ہے، لہذا مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. ہم نے اس کو مؤنث بنا دیا. جو آ رہا ہے ٹی وی کے اوپر دیکھیں جی پاکستان کی 21 کروڑ عوام اس بات کی اجازت نہیں دے گی. پاکستان کے لوگ جب قوم کہتے ہیں تو پھر مؤنث بن جاتا ہے. ایکسکیوز می، پاکستانی قوم کی یہ رائے ہے. الیکشن ہوتا ہے،
آپ کہتے ہیں پاکستانی قوم نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، جو جیت جاتا ہے، اور اگر ایمانداری سے آپ کے الیکشن ہوئی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے پوچھا ہے، کچھ سالوں سے یہ آ گیا ہے جو پاکستان کی عوام نہیں، پاکستانی قوم مؤنث، پاکستان کے عوام مذکر، میسکولن اینڈ فیمنن۔ کچھ چیزیں، میں کو بہت بڑا اردو دان نہیں ہوں، لیکن کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں ان سالوں میں، تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں خود شک میں پڑ گیا اس سوال کے متعلق، اور ٹویٹر پہ میں نے کیا اور لوگ جواب دیتے رہے۔ تو میرے خیال میں آج تک کے لیے یہ کافی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، یہ جو کووڈ-19 پھیلے ہوا ہے، یہ جو لوگ اس سے بیمار ہو رہے ہیں، تو اس سے بچاؤ کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ زیادہ عمر کے لوگوں بلکہ سب کو کہا گیا ہے غیر ضروری گھر سے باہر مت نکلے، اگر نکلیں تو پوری احتیاط کے ساتھ نکلیں۔ تو اللہ کرے کہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے اس کووڈ-19 جو ہے وائرس اور بیماری یہ ختم ہو جائے، اور یہ لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی کافی لوگ بڑھ گئے ہیں، لیکن دعا کریں اور غلط خبریں نہ پھیلائیں۔ اللہ حافظ۔